بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رپورٹ نگاہ سے گزری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹلیکچوئل لوگوں میں ذہین ترین لوگوں کا ایک ملک ہے اور دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ اتنی ذہانتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ اس نے پاکستان کو چوتھے رینک پہ لے کے آیا ہے ان دا ویریس کنٹریز آف دا ورلڈ، دنیا کے مختلف ممالک میں، خاص طور پر 142 کنٹریز جن کا کمپیریٹیو انالیسس کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس کے پیرلل لائن اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کرپشن میں 142 کنٹریز میں 120th نمبر پر ہے۔ پاکستان فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں 125th کنٹری ہے ان 142 کنٹریز کے اندر۔ سول جسٹس میں 128th نمبر پر ہے اور 98th نمبر پر ہے کرمنل جسٹس میں۔ کہا یہ جاتا ہے، جو جورسٹس یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر لا فریمنگ ہوتی ہے اس جیسی پوری دنیا میں بہترین لا فریمنگ کہیں پر نہیں ہے۔ ریسٹ ٹو ایگزیکیوشن کہ ایگزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ ایک الگ سا ایلیمنٹ ہے، لیکن فارمولیشن جو کی جاتی ہے وہ کمال کی فارمولیشن کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، پرٹیکولرلی لا کے لیے۔ کہاں سے آتے ہیں یہ سارے کے سارے ذہین لوگ؟ کہاں سے اٹھتی ہے یہ اتنی انٹلیکچوئل لاٹ؟ یہ پاکستان ہی کی پروڈکشن ہوتی ہے، ان کی اپنی جنیرک سسٹم کے اندر آتی ہے، ان کی بائی ڈیفالٹ ان کی صلاحیت ہوتے ہیں، نسل در نسل چلتی ہوئی یہ خوبیاں ہیں جو ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور بتدریج یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں خوب سے خوب تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کسی بھی کنٹری کی جو سب سے بڑی فیکٹری ہے جہاں سے یہ پروڈکٹ آتی ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ اس وقت پاکستان کے، میں صرف پبلک سکولز کی بات کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے پبلک سکولز کے اندر تقریباً 1,23,00,000 کے قریب بچے پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری تک پائپ لائن میں ہیں، اور تقریباً اس سے 3 گنا زیادہ تعداد ایسی ہے جو آؤٹ آف سکول بھی ہے۔ یہ جو بچے سکولوں میں اس وقت موجود ہیں، پبلک سکولز کے اندر یہ بچے جو موجود ہیں، کیا ان کی ذہانتوں کی کمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا وہاں پر موجود اساتذہ کرام ان کو بہتر طریقے سے تعلیم نہیں دے رہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ٹیچرز، میری آبزرویشن کے دوران جس وقت ہم فیلڈ میں ویریس وزٹس پر گئے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ the teachers are just delivering their whatsoever they have۔ مجھے ٹارڈس کی وہ بات اکثر یاد رہ جاتی ہے کہ جو اس نے اپنی بک ڈائی ایمپٹی میں لکھی ہے کہ خالی مرو، اپنی خواہشات کو لے کے ساتھ نہ جاؤ، اپنے نظریات کو لے کے ساتھ نہ جاؤ، اپنی ذہانتوں کو لے کے ساتھ نہ جاؤ۔ ٹیچر پڑھا رہا ہے، ڈیووٹ کر رہا ہے، ڈیلیور کر رہا ہے ان پبلک انسٹیٹیوشنز کے اندر، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں سمجھ رہے، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کیا یہ بچہ، جس بچے کو اب ہم پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں یا پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ بچہ اس 21st سینچری سکلز کی ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے اور اس مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہے کہ نہیں۔ جہاں تک نالج کی بات ہے تو نالج از ناٹ دا بگ گیم آف دا ڈے۔ 21st سینچری نالج کا پرابلم ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے تھرڈ سورسز اویلیبل ہیں جہاں سے ہم نالج کو اٹین کرتے ہیں، نالج کو ریسیو کرتے ہیں اور نالج کو لے کے چل بھی سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی پڑھانے والا نہ ہو تو پھر بھی ہم نالج ایٹ لیسٹ گین کر سکتے ہیں۔ سو ٹیچر کی دوسری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہم کریکولم پر تو فوکس ہوتے ہیں لیکن اس ہڈن کریکولم کو چھوڑ جاتے ہیں جو اصل ہے۔ اگر ہم اس اصل کی طرف نہیں جائیں گے، اس ریئلٹی بیس کی طرف نہیں جائیں گے، اس شخصیت سازی کی طرف نہیں جائیں گے تو ایسی صورت میں یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم ان انٹلیکچوئلز کی لاٹ کو اپنی کنٹری میں رکھ سکیں۔ ملکی حالات ایسے جس کے اندر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک ڈیڈ ووڈ ہو چکا ہے، یہ پاکستان ختم ہونے والا ہے۔ نہیں، پاکستان کبھی ختم نہیں ہوگا، پاکستان موجود رہے گا انشاءاللہ، بیکاز یہاں کے جو لوگ ہیں، پاکستانی جو ہیں، وہ از اے ویری مچ کلیئر، اپنے طور پر وہ اپنا احتجاج دے رہا ہے، پبلک میں ایک اویئرنیس ڈیولپ ہو رہی ہے، سوچ رہی ہے۔ ٹیچرز آلسو وانٹ ٹو گو آن دیٹ ڈائمینشنز، ان ڈائمینشنز کی طرف ٹیچر بھی جا رہے ہیں، وہ آج بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بگ لاٹ ہے ان کے پاس۔
لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر پروڈکٹ صحیح طریقے سے نہیں آ رہی ہے، پرٹیکولرلی اگر پبلک سکولز کے اندر سے، تو کہیں کوئی پالیسیز کا خلا تو نہیں آ رہا۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے کریکلم کو اس وقت چینج کریں، کریکلم کو الائنڈ کریں۔ ہم بچے کو یہ تو بہت اچھی طرح سکھا رہے ہیں کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، ایک کیمرہ سے تصویر کیسے بنائی جاتی ہے، لیکن ہم نہ تو اس کے ہاتھ میں کیمرہ دے رہے ہیں اور نہ ہی اس کے پاس گاڑی لے کے جا رہے ہیں کہ اوکے تم اس گاڑی کو چلاؤ، تاکہ وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو سیکھ سکے، تاکہ وہ زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ فرسٹریشن، ڈیٹیریوریشن، اوائڈ کرنا فرام دا تھنگس، دس از ناٹ دا سولوشن آف دیٹ۔ کیا سر درد کا علاج یہی ہے کہ سر کاٹ دیا جائے؟ کیا الٹیمیٹ ہم ایک اینڈ کے اوپر چل کے سرجریز سٹارٹ کر دیں؟ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پیرالل سپورٹیو ایلیمنٹس ہیں، کیا وہ اتنے اسٹرینتھنڈ اینڈ اسٹرانگ ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے اس کے اوپر اگر لانچ کیے جائیں تو ہم پروڈکٹ کو بہت اچھے انداز سے دے سکتے ہیں۔ وٹ ڈز اے چائلڈ وانٹ؟ ایک بچہ کیا چاہتا ہے؟ بٹ وہ پیرنٹس وانٹ، والدین کیا چاہتے ہیں؟ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس سوسائٹی کا ایک بہترین انسان اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ریسورسز کو بہتر کر سکے۔ ایک بنیادی غلطی تو یہاں پر یہی ٹھہرتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لکھ گیا تو اچھی نوکری لگے گی اور پیسہ کما لے گا۔ ہاں، پڑھ لکھ کے اگر ہم اسے بہت زیادہ پڑھا لکھا لیتے ہیں، اس کی اچھی نوکری بھی لگ جاتی ہے، وہ پیسے بھی کمانا شروع کر دیتا ہے جائز یا ناجائز طریقے سے، کنٹری کو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ ملک کو کیا فائدہ ہے؟ اتنی انویسٹمنٹ کا پھر کیا ایڈوانٹیج رہ جاتا ہے؟ ہمیں تو اس بات پر فوکس کرنا ہے۔ میں جب ویریس کنٹریز کے کریکولمز کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا، حیرانگی کی بات ہے کہ ان کے پریمبلز میں یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ دا پلیئرس۔ میں ہارورڈ کے سسٹم میں دیکھ رہا تھا کہ جو اس کا سب سے امپورٹنٹ کورس ہے وہ یہ تھا کہ ہاؤ ٹو کریٹ دا پلیئرز ان دا لائف آف دا پیپل، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں کیسے لائی جائیں۔ اور آج کے اس دور کی سب سے نایاب خوشی، بچہ صبح سویرے اسکول جانے سے اوائڈ کر رہا ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ آج اسکول نہ جانا پڑے۔ پھر پوچھتے ہیں بچے، پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ کووڈ کب پھر آئے گا جب ہم اتنی لمبی چھٹیاں ہوں گی؟ کیوں؟ کون سا کلچر ایسا ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر جس نے ایک اتنا زیادہ چائلڈ کو سکیئر کر دیا ہے کہ وہ ہاریفائڈ ہے ٹو گو ٹو اسکول جانے سے وہ خوف زدہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ اسکول تو اس کی ایک ریلیکسنگ پوائنٹ ہونا چاہیے، جہاں پر وہ آئے، جہاں پر وہ پڑھے، کھیلے کودے، اور اس کھیل میں استاد اس کو پڑھا ڈالے، کیونکہ اس طریقے سے ہی ہم صرف اپنے اس بچے کو ایجوکیشن کے پرٹیکولر سسٹم اور اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سسٹم میں لا سکتے ہیں جس سسٹم کی اس وقت ضرورت ہے۔ ویریس ہسٹورینز کے خیال کے مطابق، اور جو فارچون ٹیلرز ہیں، میں اگر یہ کہوں 21 سینچری کے، تو ان کے خیال کے مطابق اس وقت اگر کسی چیز کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے اپنے سسٹم آف ایجوکیشن میں ڈالنے کی تو وہ ہیومن سکلز کی ضرورت ہے، سیوک سینس کی ضرورت ہے، سافٹ سکلز کی ضرورت ہے۔ اور سافٹ سکلز کی مراد کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسٹوڈنٹ کو زندگی گزارنے کا بہترین ڈھنگ بتا دیں گے تو نہ تو ہماری سوشل لائف خراب ہوگی، نہ ہماری ڈومیسٹک لائف خراب ہوگی، نہ ہماری کنٹریز کا پر اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا، اور نہ ہی انسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی ہوگی۔ سو اٹس اے رائٹ اینڈ ڈائر نیڈ آف ٹائم دیٹ وی ول ہیو ٹو گو تھرو ان دا لائنس آف آر کریکولم، اور پھر اس کریکولم کو پراپر طریقے سے ٹیچر تک کنوے کیا جائے اور اپنی اسیسمنٹ ٹیکسونومی کو چینج کیا جائے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے ایک ایسا شہری پیدا کر سکیں جس کو پھر نہ تو کرپشن سے روکنے کے لیے کسی ڈر کی ضرورت ہو، نہ اس کے لیے نیب کا تھریٹ موجود ہو، نہ اس کے لیے کسی مانیٹرنگ کی پریشانی ہو، بس وہ مان رہا ہو، اپنے دل سے مان رہا ہو، خود سے مان رہا ہو، قانون کی پاسداری وہ دل سے کر رہا ہو، اس کو کسی مانیٹر کا خوف نہ ہو۔